حاصل کے دن ہوتے ہوئے بھی وہ علم دین کی نشر و اشاعت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو علم دین سے اور اس کی نشر و اشاعت سے وابستہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان رہتے ہوئے جو بھی عمل کرتا ہے موت پر وہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ او صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور تیسرا ہے نیک سارے اولاد چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک چیز ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اور ہم ایک ہی صف میں ہیں اور علم دین سے وابستہ افراد ہیں، ہمارے اپنے پاس مکتب میں ہو یا چاہے مدرسے میں ہو، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے ذریعے سے ہمارا علم نافع بنتا جا رہا ہے، ان بچوں کے ذریعے سے ہمارا علم پھیلتا جا رہا ہے، اور جب تک ہمارا یہ علم پھیلتا رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے، اور یقیناً یہ چیز ہونی ہے، ہم اگر آج پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا ہے اور آج ہم پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے پڑھانے میں جو ثواب ہمیں مل رہا ہے ہمارے اساتذہ کو بھی اس کا ثواب یقیناً مل رہا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی ہمارے پڑھانے سے اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے اساتذہ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں قبر میں بھی ہمارے پڑھانے کی وجہ سے ان کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز دائمی ہے، یہ دائمی چیز ہے کہ جب تک ہم اس چیز سے وابستہ رہیں گے ہماری اپنی ذات سے کسی کو نفع ہوتا رہے گا، اور پھر ہماری وہ تلامذہ، ہمارے وہ شاگرد اگر آگے چل کر اور تعلیم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، مزید پڑھانے میں لگ جائیں گے، ان کے پڑھانے پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب عنایت فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اوپر تھوڑا جائزہ لینا ہے، ہمارے اوپر غور کرنا ہے کہ دیکھیے میرے عزیزوں، ہم نے تو تعلیم حاصل کر لی، ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے بڑی مشقت سے اور جیسے بھی احوال اس وقت تھے ہمیں پڑھایا لکھایا، اور ہم نے بھی ایک قربانی دی، اور قربانی دے کر کے ہم لوگ بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، اور ہم لوگوں نے یہ تعلیم حاصل کی، ہمارے اساتذہ نے بھی بڑی محنتوں سے ہمیں پڑھایا، اور اللہ رب العزت کا اس پر مزید فضل یہ ہوا کہ اس نے ہمیں دینی علم سے وابستہ فرمایا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے علماء کرام میں، اور ابھی تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے علماء کا، پڑھو لکھو کاروبار میں لگ جاؤ، چھوڑو یہ چیزوں سے کیا فائدہ ہے، یہ اتنی کہامت نہیں ہونے والی ہے، پھر معیشت کے اوپر ذرا فرق پڑے گا، کاروبار میں لگ جائیں گے۔ یقیناً ہم لوگ کاروبار بھی کریں، لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی علم سے وابستہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو علم کی ایک بوجھ ہمارے سر پر ڈالا ہے، ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے نشر و اشاعت پہ لگ پڑیں۔ ساتھ ساتھ ہم لوگ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام یہ ہماری فارغ ہونے والی نئی نسل آج کل یہ سوچ رہی ہے کہ بس پڑھ لیے ختم ہو گئے، اب ہمیں پڑھانا نہیں ہے، امامت کرنی نہیں ہے، مکتب پڑھانا نہیں ہے، اور خاص طور سے ہمارے اپنے مکاتب کے علماء یہاں موجود ہیں، لیکن جو نئے بھی فارغ ہو کر آ رہے ہیں نا، مولانا شوکت صاحب کو اس کا تجربہ ہوگا، بچے جب فارغ ہو کر آتے ہیں انہیں مکتب پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو وہ ایک حقارت محسوس کرتے ہیں، مکتب میں نہیں پڑھا۔ مدرسے میں بھی اگر دینیات کی تعلیم ان کو سپرد اگر کر دی جائے تو بھی ایک شرمندگی محسوس کرتے کہ نہیں میرے پاس صلاح تعلیم دین ہو، میرا تو دورے میں 1 نمبر آیا تھا، میں عبادت پڑھا کرتا تھا، اور پھر مجھے دینیات پڑھانے کے لیے دیا جائے۔ مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے پاس پروگرام میں کہا تھا کہ مکتب پڑھانے والا یا دینیات پڑھانے والا یہ اصل بنیادی معلم ہے، یہ اصل بنیادی معلم ہے۔ اب اگر یہ طالب علم آگے چلا جائے گا، شیخ الحدیث کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا مکتب پڑھانے والے اس بچے کے معلم کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کر کے وہاں تک پہنچایا ہے۔ مکتب میں ہو یا مدرسے میں ہو، ہم نے اس کو بنیاد بنایا،
اب یہ بچہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، جا کر ایک شیخ صاحب کے سامنے بیٹھ کر وہ بخاری شریف کا درس حاصل کر رہا ہے، تو بخاری شریف پڑھانے والے شیخ صاحب کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اللہ رب العزت اس مکتب کے معلوم کو اس کا ثواب ملا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی بنیاد بنا کر ایک بیس تیار کیا ہے ہمیں، اور اس بیس کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں اس بندے کے جب تک وہ دینی علم سے وابستہ رہے گا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس مکاتب میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ کی علماء کرام ہیں، ہم بھی اسی سب ہوتے تھے، ہمارے اپنے پاس مکتب کے اندر ماشاء اللہ تمام مکاتب کے معلمین اپنے اپنے اعتبار سے محنتیں کرتے ہیں، اور محنتیں یقیناً آپ کی رنگ بھی لاتی ہیں۔ مکاتب کے مشاہدے میں جو اس کا ایک مؤثر ہوتا ہے یہ چیز کہ آپ کے بچے، آپ کے پاس پڑھنے والے جو طلبا مکتب کے مشاہدے میں کئی سارے طلبا کے معاملے فائز ہوتے ہیں، اول دوسروں نمبر سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنی یہ ثواب جاریہ اور علم نافع کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہمیں ایک چیز پر توجہ دینی پڑے گی کہ ہمارے اپنے مکتب میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عموماً مکاتب کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اسکول کے اندر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، صبح میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہمارے پاس آتے ہیں، شام میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہمارے پاس آتے ہیں، باقی وقت یہ بچے اسکول میں گزارتے ہیں۔ نتیجہ جو عام طور پر مکاتب میں اور دیہاتوں میں دیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ اگر کسی مکتب میں 50 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان بچوں کا جیسا جیسا ناظرہ مکمل ہوتے جائیں گا یہ مکتب سے اور مسجد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب یہ نوجوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، 8ویں 9ویں یا 10ویں تک پہنچ جاتے ہیں، 10ویں کے بعد اسکول کالج میں 12ویں تک چلے جاتے ہیں، تو ان بچوں کا کنیکشن مکتب سے ہو یا مسجد سے ہو دور ہو جاتا ہے۔ اب اپنے پاس بھی اس کا تجربہ کیا، ہم نے تجزیہ کیجیے کہ ہمارے پاس وہ بچے جن کا قرآن مکمل ہو گیا، اب مکتب میں عموماً یہ رواج ہوتا ہے کہ جب بچے کا قرآن مکمل ہوتا ہے ہم کو ایک پروگرام جلسہ لیتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، ہدیہ تحائف دیتے ہیں، بس ختم۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا، اب اسے مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا علم میں جو نافع ہونا چاہیے تھا یہاں منقطع ہو۔ اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بچے جو مکتب میں ٹاپ کرتے ہیں یا مکتب میں تعلیم حاصل کر کے بہترین قرآن کریم پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہمیں اپنے علم کو نافع بنانے کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ان بچوں کو مدرسے کا راستہ دکھانا چاہیے۔ یہ بچے اگر مدرسے میں آ جائیں گے اور یہاں آ کر ماشاء اللہ اگر حفظ کلاس میں بچہ بیٹھ جاتا ہے یا کوئی مزید نازع قرآن پڑھتا ہے تو مدرسے والے پھر اس کو آگے بڑھانے میں مددگار بنتے ہیں، معاون بنتے ہیں، اور یہ بچہ آگے چلے گا، جتنا آگے بڑھے گا یقین جانیے اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال میں رہے گا۔ لیکن یہ بچہ اگر مکتب میں رک گیا ہمارا علم یہاں منقطع ہو گیا۔ اگر ہم یہ سوچیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے کہ ہمارے اپنے پاس اگر ہم 5 سال سے مکتب پڑھا رہے ہیں تو 5 سال کے مکتب میں ہمارے پاس سے کتنے بچے ایسے ہیں جو حافظ بن کر کے نہیں گئے؟ مکتب میں تو ہی مکمل نہیں ہوتا، لیکن مکتب میں ہم نے انہیں پڑھایا اور وہ بچے کسی مدرسے میں گئے ہیں اور وہاں جا کر حافظ قرآن بنے ہیں یا عالم دین بنے ہیں۔ ہم اپنا ایک تجزیہ کیجیے، ایک محاسبہ کیجیے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہمارا علم نافع ہوا، نشر و اشاعت میں لگا یا منقطع ہو گیا۔ کتنے مکاتب ہمارے ایسے ہیں، ہم نے پچھلے ہمارے مکاتب کے اندر بھی جائزہ کیا کہ کئی 50 بچے ہمارے پاس مکتب میں آ رہے ہیں، لیکن سال 2 سال 4 سال گزر جاتے ہیں، ان 50 میں سے کوئی بھی بچے مدرسے میں نہیں گئے۔ تو یہ ہمارا علم منقطع ہوا نا یہاں پر یا نہیں ہوا؟ بتائیے آپ بھی کہ ہم نے ان بچوں پر 2 سال محنت کی، 3 سال محنت کی، روزانہ صبح شام مکتب میں ان کو پڑھایا، اب قرآن ختم ہو گیا، بس بچے نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکی تو قرآن ختم ہو گیا وہ بس وہ تو کوشش میں ہوتے ہیں ماں باپ کی، جیسے جیسے قرآن مکمل ہو جائے اس کی شادی کرنے کی رشتہ آئے گا تو لوگ پوچھیں گے، تو معلمین حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جلدی سے ہمارے بچے کا قرآن پڑھ لینے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ یہ بچہ بھی اگر ہے وہ قرآن ختم ہو جانے کے بعد ہم مکاتب میں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کا قرآن مکمل ہوا، اب وہ ختم، اب وہ مکتب میں بھی نہیں آئے گا اور دن بدن مسجد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا 10ویں کا سال ہے، اس کا 12ویں کا سال ہے، پھر اسکول کالج میں آگے چلے جائے گا، تو وہ بچہ جس نے ہمارے پاس مکتب میں قرآن پڑھا ہے نوجوان ہو کر وہ نہ قرآن کریم پڑھتا ہے نہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کا جماعت میں لگ جائے، دین سے وابستہ ہو جائے، جڑ جائے تو وہ بھی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن اکثریت ہمارے مکاتب کے فارغین کی ایسی ہے کہ جو ہمارے علم کو منقطع کرتے ہیں۔ مکاتب کے معلمین سے ہماری یہ گزارش ہے کہ دیکھیے اللہ رب
العزت نے ہمیں جو علم دیا ہے ہم اس بات کی ہم پڑھا بھی رہے ہیں نا، لیکن پڑھانے کے بعد ہمارا یہ علم کا سلسلہ ایک جگہ جا کر منقطع ہو جائے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سال کم از کم 2-5 بچے کیوں نہ ہو، ہمارے پاس 40-50 بچے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے بچے مدرسے میں روانہ کریں، اور ہوتا بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن 40 بچوں میں سے 4 بچے تو ہمیں مل سکتے ہیں، 40 بچوں میں سے 2 بچے تو ہمیں مل سکتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماشاء اللہ آپ کے قریب یا ڈھولے لاؤ کا ادارہ ہے یا مومن کورس کے لیے ہمارے پاس بھی منات کا ادارہ ہے، آپ لڑکیوں کو ان اداروں میں روانہ کر سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے یہ ادارہ ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ کہ ہمارے اپنے مکاتب کے ذریعے سے ہی مدرسے میں بچوں کی تعلیم میں بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمارا جو علم ہم اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں یہ علم بھی مزید ہمارے لیے ثواب کے اضافے کا ذریعہ بنے۔ ہمیں اولاً ایک یہ چیز کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارے پاس سے ہر سال 2-4 بچے مدرسے میں جاتے رہیں، اور مدرسے میں آ جانے کے بعد مکتب کے معلم کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہمارے پاس میں دیکھا ہے لیکن نیلج گاؤں جامعہ کے پاس میں وہاں کے معلم ہے مولوی نبی گاندھی کے ہے، وہ بڑا فکر مند آدمی ہے، وہ جب تک نیلج گاؤں میں وہ نہیں تھے، نیلج گاؤں کا ایک بچہ بھی ہمارے پاس مدرسے میں نہیں، ہم نے بھی اور کوشش کی لیکن ماحول بنایا لیکن نہیں بن سکا، لیکن جب وہ وہاں آئے نیلج گاؤں میں ماشاء اللہ آج نیلج گاؤں کے 13 بچے اور بچے ہمارے پاس مدرسے میں سے 13 بچے، اور یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی وہ مکمل نگرانی کرتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ مکتب کا معلم۔ وہ جب تنخواہ کے لیے آئیں گے تو آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے آ جائیں گے، سب بچوں سے ملیں گے، لڑکوں سے لڑکیوں سے، کیا پڑھ رہے کیا نہیں۔ چھٹیوں میں سارے گزشتہ یہ ہوا کہ ایک بچہ ہمارے پاس دن یا 2 مکمل کیا، انہوں نے رمضان کے 2 مہینے کی چھٹیوں میں اس کا مکمل قرآن مکمل کر دیا، جو 15 پارے باقی رہتے تھے وہ بھی مکمل کیے۔ رمضان کے بعد ہمارے پاس آنے کے بعد وہ خود بھی ساتھ میں آئے، اس بچے کا امتحان لینے لگا، بچے نے اچھا پڑھا قرآن کیسی بھی پڑھ لیا، ہم نے اس کو ایک جگہ سے ڈال دیا جی ہاں، صبح اس کا انہوں نے بچہ محنت کی اس کے اوپر، اور وہ بچہ آج ماشاء اللہ ایگزام ہے، یہ 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج وہ بچے کے 15 پارے ایگزام مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس کو ناظرہ 15 ہی پارے پڑھوائے تھے، لیکن مکتب کے معلمین نے ابھی وہ بچہ پرسوں آیا، اس کے بھائی نے لا کر کے چھوڑا، اور آدھے گھنٹے بعد وہ بچہ بھاگ گیا، اسی دن شام میں مکتب کے معلم نے اس کو بٹھا کر مدرسے بنا کر اسے گھر والوں نے لایا، مکتب کے معلم نے لے کر آیا، ماشاء اللہ ایک محنت وہ کر رہے ہیں تو ان کا ایک واقعہ بنے حضرات کے سامنے سنایا کہ ہم لوگ بھی اگر ایسی محنت کرتے رہیں گے تو یہ ہوگا کہ دیکھیے مرنے کے بعد ہمارے جو اعمال منتقل ہونا ہے یہ اعمال ہمارے لیے ذاتی ذریعے، یہ آخرت کی ایک سب سے بڑی تیاری ہماری اگر ہوئی ہے۔ بچہ مدرسے میں ہے جو بھی مکتب کے معلم اس پر توجہ دیتے رہے اور اسے آگے بڑھاتے رہے تو انشاءاللہ یہ بچہ جب بھی بن کر کے نکلے گا ہماری اپنی طرف سے، مدرسے میں ماشاءاللہ سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، اس میں سے اکثریت مدرسے میں پڑھنے والوں کی اگر مان لو 200 بچے اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو 200 میں سے 150 تو کامیاب ہو کر نکل ہی جاتے ہیں، لیکن مکتب کے اندر یہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بہت کم بچے جو ہے تو فائز ہوتے ہیں یا عالم دین یا حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، تو اس بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا ہے کہ ہم کوشش میں لگے رہیں، توجہ ان بچوں پر دیتے رہیں۔ ماشاء اللہ مکتب میں بھی بہت اچھے بچے ہیں، باصلاحیت اور ذہین ہوشیار، جب مکتب کا مسابقہ ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مکتب کا مسابقہ جب چل رہا تھا، ہمارے محمد علی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم وزٹ کر رہے تھے، گھوم رہے تھے مسابقے کے دوران، جہاں جہاں مسابقہ ہو رہا تھا، ایک جگہ رک گئے قاری صاحب، بچی اتنا اچھا قرآن پڑھ رہی تھی، قاری صاحب رک گئے، اس کا سنے اور سن کر مجھے بولے کہ اس بچی کی تحقیق کرو، یہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، مکتب کا مسابقہ ہے، مدرسے کے بچے نہیں آنے چاہیے اس میں، تو قاری صاحب نے جب اس کا قرآن سنا تو مکمل گھومتے ہی جب تک سوال کرتے رہے 3 سوال پر رکے رہے اور مکمل ہونے کے بعد مجھے بولا کہ بچی کی تحقیق کیجیے، مجھے ایسا شک ہے کہ یہ کسی مدرسے سے پڑھ کر آئی ہے، مکتب کے معلم صاحب نے اس کو یہاں سامنے میں شریک کروا دیا، ہم نے تحقیق کی اس کی فوراً پتہ چلا کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں، اس کے والد صاحب سے بات کیے، گاؤں کے ایک 2 ذمہ دار سے بات کی، پھر معلم کو بلائے، بلا کر کے پوچھے کہ یہ بچی کسی مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں، پھر اس کے والد صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے کہیں یہ میری یہی پڑھی بچی، گاؤں کے ایک 2 ذمہ داروں سے بھی اور مزید تحقیق کے لیے بات کی ہے، پھر
قاری صاحب کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اس بچے کی اس کے استاد ہی نے اس قابل بنایا ہے، قاری صاحب نے اس کو 500 روپے محنت ہے، تو ہم نے بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ محنتیں ایک جگہ جا کر کے ختم ہو جائیں گی۔ دوسری بات مکتب کے تعلق سے ماشاء اللہ ہم لوگ جو مکتب میں بچے پڑھاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اپنے پاس میں بہت سارے ایسے بچے بھی آ جاتے ہیں کہ دینی پروگرام جو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں نے بھی مکتب پڑھایا ہے، میں نے امامت بھی کی ہے، میں نے مکتب بھی پڑھایا ہے، تو اس کی روشنی میں آپ اللہ کے سامنے بات کر رہے ہو، ایسے بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو بچے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ 6 سال کی عمر کے 7 سال کی عمر کے کیا پڑھائیں گے ہم 6 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے۔ بعض مکاتب میں بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے گھر میں ستا رہے ہوتے ہیں، اب بڑا جب مکتب میں جائیں گے تو چھوٹے کو کون سنبھالے گا، اس کو بھی روانہ کر دیں گے، اس کو بھی جا سکتے ہم۔ اب اگر ان بچوں کو واپس گھر بھیجیں گے تو کتنا ہوتا ہے انتشار ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں کو ہم جو مکتب کی ہماری کلاس لگی ہوئی ہے، عموماً مساجد کے اندر مکاتب چلتے ہیں، ہماری جہاں کلاس لگی ہوئی ہے اس کے بازو کے اندر اگر یہ ہم یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بازو میں 2 صف بنائی جائے، تو ان 2 صف میں ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکیاں، ایسے بچے جن کو ہم فی الوقت میں تعلیمی اعتبار سے فاسٹ نہیں پڑھا سکتے، اور جو بچہ ہوشیار ہے جس نے سبق جلدی سنا دیا اس کو اوپر متعین کیا جائے، متفرقات دیگر چیزیں تعلق تسمیہ کی صحیح کرنے لگا دو، ان کو ایک طرف کر دو۔ جو بچوں پر ہمیں محنت کرنا ہے، جن پر فوکس کرنا ہے، ان کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو مکان ایک تو وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ لوگ تعلیم دیتے ہیں، تو ہمیں جو یہ بچے باریک بچے چھوٹے بچے ڈسٹرب کرتے ہیں نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ ہوتا ہے تو محمد صاحب ماشاء اللہ آپ کے پورے علاقے کے ذمہ دار ہے، وہ ذمہ داروں سے بات کر کے اس چیز کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن عموماً مکاتب کے اعتبار سے وہی بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم مکاتب میں جو مکاتب منظم ہے، منظم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، ڈسپلن بنا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ ڈسپلن شریعت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے ڈسپلن۔ ہمارے اپنے نماز کا وقت متعین ہے، ہمارے اپنے روزوں کا وقت متعین ہے، ہمارے لیے ہر چیز متعین ہے۔ یہ نماز کا وقت شروع ہونا، ختم ہونا، روزے کا وقت شروع ہونا، اسلامی احکامات پر اگر ہم نظر ڈالیں گے نا تو اسلامی ڈسپلن والا مذہب، ڈسپلن ہے اس کے اندر، ہر چیز ایک منظم ہے۔ ہمارے اپنے مکاتب ہے نا یہ منظم نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں کے مکاتب خاص طور سے، یہ آپ کے پاس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس بھی یہی حال ہے کہ مکاتب منظم نہیں ہے، منظم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاس کوئی مکتب کا شروع ہونے کا ٹائم نہیں ہے، مکتب ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن شروع کا ٹائم نہیں ہے۔ فجر کے بعد 7 بجے سے اب کوئی بچہ 7:15 کو آ رہا، کوئی بچہ 7:30 کو آ رہا، کوئی بچہ 8 بجے بھی آتا ہے، ہوتا ہے آپ کے پاس بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش اگر کریں گے نا تو بچے وقت پر آئیں گے، ذمہ داروں سے ہم بات کریں، جو بچہ تاخیر سے آتا ہے اس کے والدین کو مطلب بھی کریں کہ مکتب کا ٹائم 7 سے ہے، 8:30 تک ہے، 8:30 کے بعد اگر ہم نے 9 بجا دی تو فون کریں گے بھائی اسکول جانا ہے، بچوں کو جلدی چھوڑو، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ تو ہم اگر بچوں کا مکتب کو منظم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹائم متعین کریں، 7 بجے سے بچے آئیں گے، 8:30 بجے مکتب ختم ہو جائے گا، اور 7 کے بعد 7:15 بجے بھی کوئی بچہ آ رہا، کھڑے کرو، سزا دو، جو بھی آپ کی ترتیب بنتی ہے، یا ماں باپ کو بلا کر متنبہ کرو، ذمہ داروں کو بلا کر متوجہ کراؤ، یہ مکتب کا ٹائم 7 سے ہے، بالکل 7 بجے یہاں پہ پہنچ جانا چاہیے۔ ایک ٹائم ہے منظم کرنے میں، ایک چیز ہے جو ٹائم کی پابندی پانے میں، دوسرا ہے یونیفارم کی پابندی۔ ہمارا جو اسلامی لباس ہے، بچے مکتب پڑھنے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے آ رہے ہیں اور پینٹ ٹی شرٹ پہنے، مدرسے کے اندر ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو پینٹ ٹی شرٹ پہنتا ہے، ہم نے بھی مدرسے پڑھے ہوئے، سب کو سزا دی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ جب بچہ ہمارے پاس مکتب میں آ رہا ہے تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، قرآن کریم کے ادب و احترام یہ ہے کہ اسے اسلامی لباس میں پورا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوپی نہیں ملتی رومال رکھ کے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں ان کو واپس کرنا چاہیے یا اس کی کوشش کر کے جو بھی نظام بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے وقت کی پابندی، دوسرا ہے یونیفارم کا نظام، یونیفارم ہو، اسلامی لباس ہو، سفید لباس ہو یا جو بھی آپ متعین کریں، ہر معلم اپنے مکتب کا ایک یونیفارم متعین کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ایک جاگیر ہے مکتب، ہم اس کے بادشاہ ہیں مکتب کے، ہم جیسا چاہے ویسا نظام بنا سکتے ہیں۔
آئی کارڈ یہ ضروری چیز نہیں ہے، یہ تو بہت سارے مکاتب کے اندر ہے، لیکن ہم اس کو آئی کارڈ کو اگر نہ بھی کریں تو کرنا چاہے تو اور خوبصورتی آتی ہے اس کی وجہ سے۔ آئی کارڈ ہے، بیگ ہے بچے کی، تو اس میں مزید نکھار آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، بچے کو بھی ایک شوق رغبت ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ بچے مطلب پہ جانا ہے۔ اب ہمارے پاس میں بیگ کا نظام نہیں ہوتا، بہت ساری بیگ مارکیٹ میں متعارف ہے، دینیات بیگ بنی ہوئی ہے، تو اس میں اگر بچہ بیگ لے کر آئے گا تو کاپی پین کتاب قرآن قاعدہ یا قرآن کریم یا پارے جو بھی ہم پارے اس میں ہوتا ہے، تو بچہ خوبصورت طریقے سے شروع لٹکا کے لاتا ہے۔ اب قرآن قاعدہ لے کر آنے والے بچے مطلب کیسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں کتاب لٹکا کے چلے لٹکاتے ہیں، ایک قرآن قاعدہ لے کر لٹکاتے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بے ادبی ہے ان کتابوں کی جن کو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر بیگ کا نظام بنائیں گے، آئی کارڈ کا آپ بنانا چاہو گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بنا کے خوبصورت نظام بنتا ہے۔ لیکن یونیفارم اور وقت کی پابندی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر شروع کریں گے، میں نے راجہ پیپلی میں امامت کیا ہے، 4 مہینے امامت کیا ہے میں نے وہاں، تو میں نے اس بات کی کوشش کیا تھا کہ بچے وقت پر آئے مکتب میں، تو ایسا ہوا ہے 2 مہینے کے اندر ایسا نظام بنا کہ تمام بچوں کے پاس بیگ بھی تھی، آئی کارڈ بھی تھا، یونیفارم بھی تھے، اور وقت کی پابندی کا یہ حال تھا کہ جب فجر کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے نا، تو لڑکے اور لڑکیاں بھی فجر کی نماز سے وقت مسجد میں رہتے تھے۔ 7 بجے کا وقت متعین تھا، کبھی کبھی فجر تاخیر سے ہوتی ہے کچھ ایام میں، 6:30 بجے 6:35 6:40 کو بھی نماز پڑھتی ہے، تو ان وقت میں بچے سلام اگر ہوتا تھا فجر کی نماز کا تو 6:45 بچے مطلب میں آ جاتے تھے، 7:45 بچے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے، لڑکے ہو یا لڑکیاں، 7 بجے سے ہمارا ٹائم ہے، 7 سے پہلے بچے آ جاتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ جہاں منظم مکتب کا نظام ہے نا، ان لوگوں کے پاس بچے وقت سے 2 5 10 منٹ پہلے ہی آتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ نظام متحرک بنے گا، مضبوط بنے گا، اور اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ڈسپلن کوئی چیز کا ہوتا ہے نا تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، وہ مؤثر ہوتا ہے، ڈسپلن مؤثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں بھی اور ہمارے مکتب کی تعلیم کے اندر بھی ماشاء اللہ اضافہ ہوگا۔ وقت کے لیے کافی